اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ خاص آیت ہے جسے آیت الکرسی کے حوالے سے یعنی یہ مشہور ہے، اور اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں قرآن کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ فضیلت اسی آیت کی آئی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، عام طور پہ پڑھی جاتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ مکمل آیت آ رہی ہے۔ فضیلت کے حوالے سے اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ حفاظت کے لیے بھی ہے۔ پڑھ کے اس کو رات کو 2-3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں گھر میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور انسان کے گھر کے ساز و سامان مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ روایت سنی ہے آپ نے کئی مرتبہ، وقت کی مناسبت سے اسے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو مال غنیمت پر تعینات کیا، فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے تم نے رات کو جاگنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رات کو حفاظت کر رہے تھے مال غنیمت کی، تو دیکھا ایک آدمی آیا چھپکے سے، اس نے آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، چوری کرنے لگا، تو ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، فرمایا کہ صبح تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کروں گا۔ وہ بندہ رونے لگا، اس نے کہا کہ میں غریب آدمی تھا، بچے میرے بھوکے پیاسے تھے، مر رہے تھے، میں مجبور ہو کے میں نے آ کے کیا، میرا کوئی یہ پیشہ نہیں ہے کہ میں چور ہوں، ایسا نہیں ہے بالکل ہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے ترس آ گیا، احساس ہوا مجھے، میں نے اسے چھوڑ دیا کہ غریب آدمی ہے بیچارہ، کچھ نہیں ہے، گھر بچے مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اس لیے اس نے آ کے یہ حرکت کی، دراصل یہ کوئی چور نہیں ہے۔ میں نے اسے جب چھوڑ دیا، صبح میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا کیا بنا؟ رات جو چور آیا تھا تو نے چھوڑ دیا تھا اسے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے چھوڑ دیا، دراصل وہ غریب آدمی تھا، اصل وہ چور نہ تھا، وہ غربت کی وجہ سے آیا تھا، بچوں کی پریشانی کی وجہ سے وہ آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، رات اس نے جھوٹ بولا تم سے، آج رات پھر وہ دوبارہ آئے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج رات پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑوں گا اسے کسی بھی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، دیکھا کہ وہی بندہ آیا، آ کے چھپکے سے گلے میں ہاتھ ڈالا ہی ہے، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر بڑی زار و قطار رونے لگا، منتیں کرنے لگا بھی مجھے چھوڑ دو، آئندہ کے لیے نہیں آؤں گا، یہ میری مجبوری تھی، غربت تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کا انداز کوئی عجیب تھا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ مجھے ترس آ گیا کہ عجیب آدمی ہے، اس قدر غریب ہے، چور نہیں ہے۔ صبح جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا۔ یا رسول اللہ وہ تو عجیب باتیں کرتا تھا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، اس نے رات پھر تم سے جھوٹ بولا ہے، آج رات پھر وہ آئے گا۔ میں بڑا حیران تعجب کر رہا تھا۔ تیسری رات پھر وہ آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پھر رونے لگا، میں نے کہا اب تجھے کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا تو جھوٹا ہے، تو فریب کرتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی روزانہ رات کو پڑھ کے سو گیا کرو، جاگا نہ کرو اپنے سامان کے لیے، اپنے مال و متال کے لیے۔ جب تم یہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، پروردگار کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے اس ساز و سامان کی حفاظت ہوگی، کوئی چور کبھی بھی آ کے تمہارے ساز و سامان کو چرا نہیں سکے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ بتا کیا بنا رات والے چور کا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس نے
منتیں کی، رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ایک وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے وظیفہ یہی بتایا کہ یہ آیت الکرسی، سورہ البقرہ 3 پارہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے نام سے جو مشہور ہے، یا رسول اللہ یہ آیت اس نے کہا کہ پڑھو، تمہارے مال و متال کی حفاظت خود خدا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بندہ تو وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے، یقیناً اسی طرح ہی ہے۔ وہ کون تھا؟ فرمایا وہ شیطان تھا جو روزانہ 3 دن لگاتار تیرے مال کو چرانے کی کوشش کرتا رہا۔ شیطان تھا، وہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے کہ جو بھی میرا امتی آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے گا، پروردگار کی طرف سے اس کے گھر کی مال و متال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو ہم یہ طریقہ اپنائیں ہمیشگی کے لیے، روزانہ رات کو سوتے وقت یا کہیں جا رہے ہیں آپ، جاتے ہوئے یہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کر کے چلے جائے، اللہ کے سپرد کر کے۔ یہ صرف آزمانا نہیں، پھر شک میں نہیں پڑھنا، اللہ کے سپرد کر دیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ خدا کی عزت کی قسم، ہمارے اندر یقین ہو تو تا حیات کبھی بھی زندگی میں اگر یہ ہم انداز اپنا لیں، ہمارے گھر سے کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، کبھی کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اگر اللہ پر یقین ہو تو۔ اس کو ہم اپنائیں ہمیشگی کے لیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن کی آیات میں سے سب سے زیادہ فضیلت اسی آیت کی آئی ہے۔ فرمایا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کافروں کی تردید کر دی گئی، مشرکین کی، وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں۔ دراصل حقیقی معبود وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہم بتوں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ دراصل وسیلہ ہے، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، پھر وہ جلدی مان جاتا ہے۔ یہ عبادت مجازن ان کی ہو رہی ہے، اصل عبادت یہ بھی اسی اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، وہی زندہ ہے۔ جو چیز وجود میں آئی، زیرو چیز اس نے مرنا ہے۔ صرف زندہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں، ہر کسی نے مر جانا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اونگ سے نیند سے وہ پاک ہے، یہ اس کی مخلوق ہے کہ وہ سو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے، اکتا جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کبھی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے نا وہی مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں، یہ اس نے عطا کر رکھا ہے۔ میں، میری سانس، میری سماعت و بصارت، میرا کھانا پینا، میرے معاملات، میرا وجود، سب کچھ اسی کا ہے، اس نے یہ عطا کیا مجھے، میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دراصل وہی خدا کی ذات ہے۔ کائنات کا جو بھی وجود ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، کوئی حقیقت نہیں ہے، دراصل کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ مجاز ہے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، قائم اور زندہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، وہی باقی رہے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں، اللہ کے ہاں سفارش کرے کسی کی، کسی کو یہ جرت نہیں ہے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ یہ کفار کہتے تھے کہ جی ہماری سفارش ہو جائے کہ ہم سفارش کرائیں گے بتوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی عبادات کرتے تھے، ان کے ذریعے ہم سفارش کرائیں گے، اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ اور ہم جب کبھی بھی سفارش کرائیں اور ضد کر لیں، اڑ کے بیٹھ جائیں کسی بات پہ، خدا تعالیٰ مجبوراً اسے ماننا پڑتا ہے۔ یہ کفر کا نظریہ تھا، مشرکین کا نظریہ تھا۔ تو لہٰذا ہم جب بھی جو چاہیں، جس طرح چاہیں، ان بتوں کے ذریعے اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو یہ جرت نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے کسی کی، مگر یہ کہ وہ جس کو حکم دے گا، وہ اپنے انبیاء کو، اپنے خاص بندوں کو، برگزیدہ کو، اولیاء کو حکم دے گا، وہ گنہگاروں کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اور فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے یہاں، یہ جو کچھ گزر چکا ہے، خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ ہمارے تخیلات میں بات پیدا نہیں ہوتی، وہ پہلے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا سوچنے والا ہے۔ پھر اب نماز میں ہو اور عجیب عجیب سوچتے رہیں، ہم سجدے میں ہوں، اللہ کی عبادت میں، معراج پہ ہوں۔ مومن کے لیے نماز، مومن کے لیے معراج ہے۔ بندہ مومن معراج پہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سجدے میں معراج پہ ہو، اور کسی کے لیے غیبت، کسی کے لیے چغلی، کسی کے لیے جھوٹ، یہ سوچ رہا ہے، نفرت کی آگ ہے، اور قریبی کھڑے ہوئے لوگوں کے متعلق عجیب عجیب تبصرے دل میں ہو رہے ہیں، ہے وہ معراج پہ۔ وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا ایمان والا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، جسے اللہ نے عروج عطا کیا، اپنی بارگاہ عطا کی، اور اس کی حالت یہ ہے۔ لیکن پروردگار تم ہمارے سجدوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے رکوع کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والی باتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدے میں ہو کر کیا کچھ سوچ رہا ہے، باہر جا کے کیا کچھ کروں گا، کن سے کیا انتقام لینا ہے، کن کو کیا کچھ معاملات کھڑے کرنے ہیں، کن کے لیے۔ کہ میرے بندے کی سوچ دیکھیں، وہ ہمارے دلوں کے راز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو دل سے ہو۔ تو لہٰذا اسے ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہمارے ہاں پوشیدہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے ہاں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور فرمایا کہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم نے، کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ اس کے علم کے اندر نہ ہو، کوئی چھپی ہوئی ہو، ایسا ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کرنا ہے تو اللہ کے سے چھپ کے کرو، کہاں چھپیں گے؟ جب یہ سوچیں گے نا کہ اللہ سے چھپ کے ہم، دنیا نے کیا کر لینا ہے، میں گناہ کروں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بڑی عدالت تو نہیں، آپ لوگ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اس قدر گناہ گار نہیں، جو پاک و صاف ہے کہ بس وہی تنہ تنہا فیصلہ کرے گا؟ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہم ایک دوسرے کا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی شرمندگی کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہر وقت ہمیشہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، اس سے ڈر کر کبھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ اس طرف لازماً متوجہ ہوں۔ تو کوئی بھی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم نے اس کو احاطہ گھیرے ہوئے نہ ہو، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا کہ اس کی بادشاہت ہے کرسی۔ اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ کرسی آ رہا ہے اس میں۔ کرسی عام طور پہ کہتے ہیں بیٹھنے کی اس طرح کی جگہ کو، اور عرف عام میں کہا جاتا ہے حکمرانی کو، جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ تو کرسی سے مراد حکومت ہے۔ تو واسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اس کی حکومت ہے تمام آسمانوں اور زمین پر، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکمرانی میں آ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس کی حکومت میں نہ ہو۔ اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور فرمایا کہ وہ نہیں تھکتا ان کی حفاظت کرتے ہوئے، کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس سے توجہ ہٹا دے تو کائنات فنا ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اسے علم میں، اس کے علم میں ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے، کہاں پہ ہے، کس طرح ہے، کس حالت میں ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے علم میں ہے، اور اس کی بادشاہت ہے۔ اس کے اذن سے میری ہر سانس چلتی ہے، اس کے اذن سے میرے تخیلات میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے اذن سے میں اشارات کرتا ہوں، اس کے اذن سے میں بولتا ہوں، اس کے اذن سے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اس کے اذن سے میں چلتا ہوں، یہ اس کی حکمرانی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق جو کچھ بھی کر رہی ہے نا، اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی حکومت سے باہر ہو۔ وہو العلی العظیم، وہی عظیم مرتبے والا ہے، وہی بلند و برتر ہے، وہی اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے کر دے، کوئی اس کو روکنے والا، ٹوکنے والا، اس کے سامنے بات کرنے والا قطعاً نہیں ہے۔
جس کو وہ چاہے گا اجازت دے گا اپنے خاص بندوں میں سے، وہ سفارش بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، اللہ ان کی مانتا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار بھی کرتا ہے۔ گناہ بھی کر رہا ہے انسان پھر بھی وہ چھوٹ دے رہا ہے، وہ اس قدر بڑا مالک بادشاہ ہو کے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات و صفات کے متعلق ہم متوجہ رہیں اور ہمیشہ اس کی ذات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے عطا کردہ اصولوں کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔